نحمده ونصلي على رسوله الكریم۔ عزیزان ملت، 12 ربیع الاول کی تیاریاں انتہائی زوروں شوروں پر ہے اور لوگ بڑی بے تابی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں 12 ربیع الاول کا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ کے سینہ اقدس، سینہ مطہرہ پر نازل کردہ قرآن مقدس کی 6666 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی عید میلاد کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ کی جانب سے عطا کردہ احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ان تمام احادیث میں سے کسی صحیح حدیث میں بھی عید میلاد کا تذکرہ نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ کی وفات کے بعد صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے عید میلاد نہیں منایا، لیکن ہمارے یہاں ایک بڑا طبقہ عید میلاد مناتا ہے اور عید میلاد کے نام پر بڑے جلسے اور جلوس کیے جاتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ کی زندگی کو فالو کرنا ہے، ان کی زندگی پر عمل کرنا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا، جب تک اس کے دل میں اپنی اولاد، اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت میری پیوست نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو ہمارے دل میں تو اللہ کے نبی کی سچی محبت موجود ہے، اس لیے ہم وہ کرتے ہیں جو اللہ کے نبی نے اور اللہ کے نبی کے صحابہ نے کیا ہے، ہم وہ کرتے ہیں۔ اور جو لوگ سچی محبت نہیں کرتے ہیں وہ بظاہر اس 12 ربیع الاول میں جلسے اور جلوس کر کے اپنی محبت کا اظہار کر دیتے ہیں، اور پھر پورے سال ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کے فرمانات اور اللہ کے نبی کے فرامین کیا ہیں ان پر ان کو پھر احساس نہیں ہوتا۔ ہماری محبت تو اللہ کے نبی سے پورے سال ہوتی ہے، پوری زندگی رہتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ بہرکیف میں عرض کر رہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ عید میلاد النبی منوانا ہوتا تو جس خالق دو جہاں نے، جس خلاق عالم نے، جس رزاق عالم نے قرآن مقدسہ میں ایک کتاب کے اندر 6666 آیات نازل فرمائی، تو وہی اللہ تعالیٰ اس قرآن مقدسہ میں 6667ویں آیت نازل فرما کر اللہ کے نبی کو یہ حکم نہ فرما دیتے کہ نبی آپ کے پردہ فرما لینے کے بعد آپ کی عید میلاد منانا آپ کے صحابہ پر واجب و ضروری ہے، آپ کہیے ان سے کہ آپ کے جانے کے بعد وہ آپ کی خوشی میں عید میلاد منائیں، اور یہ آیت ہم نے اسی لیے نازل فرمائی ہے اور اس میں عید میلاد کا تذکرہ ہے، آپ کے جانے کے بعد عید میلاد منائیں آپ کے صحابہ۔ یہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ حکم فرما دیتے لیکن نہیں فرمایا۔ تو ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے اور سچی محبت ہے اور وہ ساری زندگی رہتی ہے۔ ہم خالی 12 ربیع الاول کو رولا کر جلسے اور جلوس اور تعزیے نکال کر ہم اللہ کے نبی کی محبت کو ثابت نہیں کرتے۔ ہماری محبت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور سچی محبت دل سے ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ ہوتی ہے، وہ کسی ایک موقع پر نہیں ہوتی ہے۔ بہرکیف ان لوگوں کی دلیل کیا ہے عید میلاد النبی کو ثابت کرنے کی، وہ بھی ذرا سنیں۔ ان لوگوں کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی جب وفات ہوئی، اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے، تو صحابہ کرام انتہائی غم میں تھے، تو ظاہر ہے ایسے غم، وہ انتہائی غم میں تھے اور ظاہر غم میں وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ کی جب خوشی منانا چاہتے تھے پیدائش کی، تو غم ان کے سامنے آ جاتا تھا اور وہ عید میلاد کی خوشی نہیں منا پاتے تھے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے عام طریقے پر معاشرے میں کہ جب کسی کے یہاں شادی ہوتی ہے اور اللہ نہ کرے کسی کا انتقال ہو جائے، تو انتقال کے بعد تاریخیں ملتوی ہو جاتی ہیں، پھر تاریخیں بڑھا دی جاتی ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے معاشرے میں، یہ ان لوگوں کی دلیل میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم نے دیکھا ہے معاشرے میں کہ جب چند سال گزر جاتے ہیں تو پھر اسی گھر میں اگر شادی کا کوئی پروگرام ہوتا ہے تو اس کو ایسی خوشیوں کے ساتھ منایا جاتا ہے اور اس کے اندر کوئی ذرہ سوگ نہیں ہوتا ہے
کہ ہمارے گھر میں 2 سال پہلے کسی کی والد کی یا پھر بھائی کی وفات ہوئی، بلکہ خوشی سے اس کو منایا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کی وفات ہوئی ہے، صحابہ کرام انتہائی غم میں ہیں، تو غم کی وجہ سے صحابہ کرام خوشی نہیں منا پائے، چونکہ جب خوشی منانا چاہتے تو غم کی تاریخ، آپ کی وفات کی تاریخ سامنے آ جاتی، اور جب تاریخ وفات کا معاملہ آتا تو آپ کی خوشی کا معاملہ سامنے آ جاتا، تو اس لیے وہ آپ کی خوشی نہیں منا پائے، آپ کے حزن اور آپ کے غم کی وجہ سے۔ اس لیے اب اللہ کے نبی علیہ السلام کو 1400 سال کا زمانہ گزر گیا، اللہ کے نبی چلے گئے، پردہ فرما گئے، تو لہٰذا اب تو ہمیں اللہ کے نبی کے پیدائش کی خوشی منانی چاہیے۔ تو یہ ان کی دلیل ہے۔ اس دلیل میں کتنا وزن اور کتنی جان ہے یہ تو آپ سب کے سامنے ہے۔ یہ کیا دلیل ہے؟ یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اس دلیل پر کہ جس کو محبت ہوتی ہے تو جب اس کی تاریخ وفات آتی ہے تو جناب چاہے اس کو 1400 سال نہیں، چاہے اس کو 6000 سال 10,000 سال گزر جائیں، لیکن جس سے دلی لگاؤ اور دلی محبت، قلبی محبت ہوتی ہے، تو پھر جب وہ تاریخ وفات سامنے آتی ہے تو پھر انسان خوشی منانے کے قابل نہیں رہتا۔ اس لیے ہمیں سچی محبت ہے، اس لیے جیسے ہی تاریخ 12 ربیع الاول آتی ہے تو ہمارے دل پر اللہ کے نبی کے جانے کا وہ پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی ابھی رخصت ہوئے، اس لیے ہم خوشی نہیں منا پاتے۔ تو اس لیے ہمارے یہاں 12 ربیع الاول کا معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ جن لوگ یہاں ہوتا ہے ان کی دلائل انتہائی کمزور ہے۔ کسی صحیح حدیث میں آپ ہمیں دکھا دیں، ہم مان لیں گے۔ قرآن کریم کی ایک آیت سے آپ ہمیں استدلال کر کے دکھا دیں، ہم مان لیں گے۔ ہم تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی پر اور صحابہ کرام کی زندگی پر نظر ثانی کرتے ہیں، اس کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں، اسی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام نے نہیں منائی ہے، اس لیے ہم بھی اس کو منانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، نہ ہمارے یہاں اس کا کوئی اہتمام ہوتا ہے۔ اور ایک بات اور بھی ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت میں صحابہ کرام کو غم تھا تو غم کی وجہ سے وہ منا نہیں پائے، آپ کی تاریخ پیدائش کو خوشی کے طور پر منا نہیں پائے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ایک آدمی ہمارے گھر میں سے چلا جاتا ہے، اپنا خاص والد یا والدہ یا بھائی، اور ایک آدمی ہمارا سعودی میں کسی باہر کنٹری میں کسی ملک میں ہوتا ہے، اور پھر وہ آتا ہے 2 سال کے بعد، تو ظاہر ہے والد اور والدہ یا بھائی کو گئے ہوئے تو 2 سال کا عرصہ دراز گزر گیا، لیکن جیسے ہی یہ آدمی اپنے گھر پر آتا ہے تو آنے کے بعد یہ آدمی ظاہر سوگ کی حالت میں رہتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ 2 سال ابا کی وفات کو ہو گئے تو میں کیا اب سوگ مناؤں، لیکن نہیں، یہ گھر پہ آیا ہے تو اس کے دل و دماغ پر وہ غم، وہ حزن، وہ ملال، وہ رنج طاری رہتا ہے، چونکہ آج یہ بہت دنوں کے بعد گھر پہنچا ہے، اور اس کے لیے تو ایسا ہی ہے جیسا کہ آج ہی اس کے والد وفات پا گئے ہیں، اس کے لیے تو ایسا ہی۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی کو ایک زمانہ ہو گیا پردہ فرمائے ہوئے، لیکن چونکہ ہم سچے عاشق رسول ہیں، جیسے ہی اللہ کے نبی کی یہ تاریخ آتی ہے 12 ربیع الاول، تو ہمارے دل و دماغ پر ایسا غم کا پہاڑ ٹوٹتا ہے کہ ہم خوشی منانے کے قابل نہیں رہتے۔ آپ کو شاید آپ کی محبت میں شاید کچھ کمی ہوگی، اس لیے آپ لوگ 1400 سال کے بعد ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کے غم کو بھول کر خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں سچی محبت ہے، 1400 سال نہیں، 14,000 سال بھی اگر اللہ کے نبی کو گزر جائیں اور ہم زندہ ہوں تو جناب والا ہمارے لیے تو ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ کے نبی آج ہی ہمارے سامنے پردہ فرمایا ہو، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا ہمارے یہاں عید میلاد کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے یہاں ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس دلائل بالکل بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ اور دلائل پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی خوشی میں ابو لہب نے، دیکھیے جناب، انتہا دیکھیے کم عقلی کی، کم فہمی کی، کم علمی کی، کہ دلائل بھی دیکھیے کہاں جا کے کھوجے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش پر ابو لہب کافر، اللہ کے نبی کا سخت ترین دشمن، اسلام کا سخت ترین دشمن، اس کو دلیل میں پیش کر رہے ہیں کہ ابو لہب نے آپ کی پیدائش پر باقاعدہ پورے
مکے والوں کو کھانا کھلایا تھا اللہ کے نبی کی پیدائش کی خوشی میں. جب تک اللہ کے نبی کے نبی ہونے کا کوئی سوال نہیں، اللہ کے نبی کے پیغمبر ہونے کا کوئی معاملہ نہیں، اللہ کے نبی کو نبوت ملنے کا کوئی معاملہ نہیں. 40 سالوں کے بعد اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی. وہاں کوئی معاملہ نہیں تھا. اس نے رشتہ داری کی حیثیت سے خوشی میں اپنے بھائی کے یہاں بیٹا ہوا، بھائی زمین پر نہیں ہے، عبداللہ وہ فوت ہو گئے ہیں، تو بھائی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، تو اس کی خوشی میں مکے والوں کو کھانا کھلایا تھا. اور یہ لوگ دلیل میں پیش کر رہے ہیں کہ ابو لہب نے خوشی منائی تھی، اس لیے ہم لوگ بھی خوشی منا رہے ہیں. عزیزان ملت، یہ دلائل انتہائی درجے کے کمزور لچر، انتہائی درجے کے کمزور دلائل ہیں جن کا کوئی ثبوت احادیث میں قرآن سے نہیں ملتا ہے. اس لیے آپ حضرات اللہ کے نبی سے سچی محبت فرمائیں. 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے، درود کثرت سے پڑھیں، اللہ کے نبی کو کثرت سے یاد کریں، سیرت رسول کا کثرت سے مطالعہ کریں، کثرت سے درود پاک کا اہتمام کریں، دنوں رات اہتمام کریں، مستورات اہتمام کریں، ہمارے بڑے اہتمام کریں، چھوٹے اہتمام کریں. اور یہ اہتمام 12 ربیع الاول میں نہیں بلکہ پورے سال رہنا چاہیے. کسی خاص موقع پر کسی کو یاد کر کے رو لینا، جلسے جلوس کر لینا، یہ اس انسان کے کم محبت ہونے پر نشانی ہے کہ اس انسان کو اس سے محبت کم ہے. محبت تو جب ہوتی ہے کسی سے تو پھر وہ کسی خاص موقع پر نہیں بلکہ ساری زندگی اس انسان کی زندگی سے اس انسان کی محبت جھلکتی ہے جس انسان سے اس کو پیار اور محبت ہوتی ہے. اس لیے عزیزان ملت، آپ حضرات سچی محبت فرمائیں. اصحابی کا نجوم لأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے ایک کی بھی اقتدا کرو گے تو راہیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی ایک صحابی نے آپ کے جانے کے بعد نہیں منائی، اس لیے ہم بھی نہیں مناتے ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا ایک معاملہ اور ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی کی وفات پر اللہ کے نبی کے صحابہ کو بڑا غم ہوا. ہم نے مانا غم ہوا، غم اتنا ہوا کہ اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. لیکن صحابہ کرام نے کیا اس غم کی وجہ سے نماز چھوڑی ہے، کیا روزہ چھوڑا ہے، کیا زکوٰۃ چھوڑی ہے؟ غم میں یہ سب کچھ بھی تو چھوڑ سکتے تھے. عید میلاد ہی کی چھوڑی ہے. اگر یہ عید میلاد منانا ضروری ہوتا تو واللہ اللہ کے نبی کے صحابہ چاہے کتنا غم، چاہے کتنا حزن اور چاہے جتنا رنج آپ کے دل و دماغ پر ہوتا، اگر یہ عید میلاد منانا ضروری ہوتا اور یہ اللہ کی جانب سے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے حکم ہوتا تو صحابہ کرام غم کے باوجود بھی اس کو ضرور مناتے. لیکن نہیں منائی. اس سے پتہ چلا کہ اس کا منانا ضروری تھا ہی نہیں. نماز کا پڑھنا ضروری تھا تو صحابہ نے پڑھی، غم میں بھی پڑھی. روزہ رکھنا ضروری تھا تو صحابہ نے غم میں بھی رکھا. زکوٰۃ کا دینا ضروری تھا تو ابو بکر نے اعلان کیا کہ ایک آدمی اگر ایک رسی کے دینے سے بھی انکار کرے گا زکوٰۃ میں تو میں ابو بکر اس سے جہاد و قتال کروں گا. یہ کہا، غم میں کہا، حزن میں کہا، رنج میں کہا، لیکن عید میلاد نہیں منائی. تو اس کا معاملہ ہے نہیں کہ غم کی وجہ سے نہیں. اگر غم کرام نماز بھی چھوڑ سکتے تھے لیکن صحابہ کرام نے نہیں چھوڑی. معلوم یہ ہوا کہ عید میلاد کا منانا ضروری ہی نہیں تھا، اس لیے صحابہ کرام نے اس کو ترک فرما دیا اور اس کو نہیں منایا. اگر ضروری ہوتا تو غم میں بھی صحابہ کرام اس کو ضرور مناتے، کیونکہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے نقش قدم پر عمل کرنے والے تھے، ایک ایک سنت پر عمل کرنے والے تھے صحابہ کرام. اس لیے ہم لوگ ان دلائل کو بالکل بھی ذرا اہمیت نہیں دیتے ہیں. مضبوط دلائل سامنے لے کر کے آئیے تو ان دلائل کو سامنے رکھ کر پھر اس کو انسان سوچے گا کہ کیا دلائل ہیں. لیکن جو دلائل ان لوگوں کے پاس ہے وہ دلائل انتہائی درجے کے کمزور ہیں، جن کا کوئی معاملہ نہیں ہے جن کو پیش کیا جائے اور جن کو قبول کیا جائے. اللہ تعالی ہم کو صحیح سنت پر اور صحیح صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھ کر، اللہ کے نبی کی زندگی کو صحیح پڑھ کر اور سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا